تم ابھی زندگی کے اس سٹیج پر ہو جہاں تمہیں چھوٹی چھوٹی ٹکریں لگیں گی, چھوٹے چھوٹے کلیشز ہوں گے تمہاری لائف میں. تم نے پریشان نہیں ہونا, تم نے اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہے. تمہارے سامنے جب بڑا مسئلہ ہوگا نا تو تمہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے لگیں گی نہیں. ایکچولی میں تم چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے آگے سرنڈر کر دیتے ہو. گھریلو حالات کی وجہ سے جاب نہیں مل رہی, پیسے نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, لوگوں کے پاس اتنا سب کچھ ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, شادی نہیں ہو رہی, وہ لڑکا نہیں مل رہا, وہ لڑکی نہیں مل رہی, اسٹڈی کر رہی ہوں, کچھ یاد نہیں ہو رہا. یار یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اور اس طرح کے مسئلوں کی اتنی ویلیو ہے کہ تم اپنی پریشیس لائف ان کے حوالے کر دو اور یہ آہستہ آہستہ کر کے دیمک کی طرح تمہیں کھاتے رہے, تمہاری ایبیلٹیز کو, تمہاری سکلز کو کھا جائے اور تمہیں ایک دن ایک ایسے کنویں میں گرا دے کہ تمہیں نہ ادھر کچھ نظر آئے نہ ادھر کچھ نظر آئے. کب تک ایسے جیو گے یار؟ کب تک اپنے آپ کو کمزوریوں کے حوالے کرتے رہو گے؟ اٹھو, ایسے نہیں جیتے. رب کو پہچانو اور اس کے سہارے جینا شروع کر دو. اپنی فطرت پر راضی رہنا سیکھو, اپنی فطرت سے گلے شکوے کرنا بند کر دو. فرشتوں کی فطرت میں اللہ رب العزت نے عبادت رکھی ہے. کروڑوں سالوں سے عبادت کر رہے ہیں اور کبھی بھی عبادت سے اکتا نہیں رہے. تمہاری فطرت میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں, دکھوں کا آنا, تکلیفوں کا آنا, صدموں کو برداشت کرنا, نیگیٹیویٹیز کو فیس کرنا, امتحانات, لوگوں کے دھکے, لوگوں کی اگنورنس. تمہاری زندگی کی بہت بڑی ایفرٹس کو اگنور کر دیا جائے گا. ہاں یہ لائف ہے, یہ تمہاری فطرت ہے, تم انسان ہو, تم نے یہ ساری چیزیں فیس کرنی ہے. بکری نے کبھی بھی سر پکڑ کے نہیں بیٹھنا اگر اس کا بچہ مر جائے تو, کیونکہ اس میں وہ فطرت ہی نہیں ہے, وہ نیچر ہی نہیں ہے. چوہے بلی نے کبھی بھی سٹریس کی گولیاں نہیں کھانی اس وجہ سے کہ اسے آج کھانے کو کچھ نہیں ملا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کوئی جاب نہیں کر رہے لیکن ہم روز کھاتے ہیں. یہ تم نے یہ ساری چیزوں سے گزرنا ہے, تم نے دکھوں کو فیس کرنا ہے, تم نے اسٹریس کو برداشت کرنا ہے, تم نے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھنا ہے, تم نے اپنی جنت اور جہنم کو بنانا ہے. ان کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے, نہ فرشتوں کا, نہ جانوروں کا, نہ پرندوں کا, نہ رینگنے والوں کا, نہ اڑنے والوں کا. یہ تو ریلیکس ہے. امتحان میں تو تم ہو, بچ تو تم نہیں سکتے, قید تو تم ہو. تو پہچانو اس رب کو جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا. اب تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ جو کرے کوئی نہیں پوچھ سکتا اس سے. بھائی تمہارے پاس اب یہی آپشن ہے, چپ چاپ کر کے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاؤ جو اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہے. ایمان دیا ہے تمہیں, بہت بڑی دولت تمہیں مل گئی ہے. اب اس دولت سے اگر تم نے اپنے لیے جنت کو نہ خریدا تو دوسری جگہ تو پھر دوزخ ہی بچتی ہے. تو کیا فائدہ ایسے ایمان کا کہ ایمان ہے تمہارے پاس اور بغیر کسی محنت کے اللہ کی عطا پر تمہیں مل گیا, لیکن تم نے اس ایمان کی دولت سے خود کو اپنے عذاب سے نہ بچایا اور ایمان کے ہوتے ہوئے عذاب میں چلے گئے. کیا فائدہ تمہاری لائف کا, کیا فائدہ تمہاری ایفرٹس کا, کیا فائدہ تمہاری دنیا کا اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے کا؟ ارے تم مقصد سے ہٹ کر کیسے جیت سکتے ہو یار؟ تمہاری زندگی کا مقصد اسٹریٹ, ایک, کلیئر, اونلی ون, اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور اپنے آپ کو جنت میں لے کر جانا. ایسے اعمال کرنا جس سے تمہاری جنت بنے, اور ایسے اعمال سے بچنا, ایسے گناہوں سے بچنا, ایسی بے حیائیوں سے منہ موڑنا جو تمہیں جہنم کے حوالے کرے. اللہ کی ٹیم میں آ جاؤ یار, کیا شیطان کی پلیئر بنے ہوئے ہو. زندگی کو اتنے گندے طریقے سے پلے مت کرو, سیف کھیلو, اللہ کی حدودوں کے اندر کھیلو, انجوائے کرو, لیکن ان حدودوں کا خیال رکھتے ہوئے جو اللہ نے تمہیں سیٹ کرنے کے لیے بنائے, تمہارے بھلے کے لیے وہ حدود کریٹ کیے, کیونکہ وہ جانتا ہے تمہاری فطرت کو. اگر تم اس حدود سے باہر جاؤ گے, کراس کرو گے, تو تم پریشان ہو جاؤ گے. مجھے بتاؤ, ایمان کی حالت میں زنا کرنے والے زنا کرنے کے بعد پریشان نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں پریشان, ساری عمر سٹریس میں چلے جاتے ہیں. چور چوری کرنے کے بعد, حرام کمانے کے بعد جب پکڑا جاتا ہے تو اس کی زندگی مشکل میں نہیں آ جاتی, سلاخوں کے پیچھے چلی نہیں جاتی. تو اللہ یہی تو چاہتے ہیں کہ تم وہ کام نہ کرو نا جسے میں نے حرام کر دیا, اور وہ کام کرو جو حلال. امی بیوی جب شادی کرتے ہیں ساری عمر ایک دوسرے کا جسم اور لباس بنتے ہیں, کوئی ڈر نہیں ہوتا, کوئی خوف نہیں ہوتا, معاشرہ بھی اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے, عزتیں بھی مل رہی ہوتی ہیں, ویل سیٹلڈ ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. اسی طرح جب ایک حلال کماتا ہے تو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا, اولاد اس کے فرما بردار ہوتے ہیں, ریلیکس زندگی گزرتی ہے ایسے انسان کی. ڈر نہیں ہوتا, خوف نہیں ہوتا کہ پولیس آ جائے گی گھر پہ, ریلیکس ہوتا ہے. تو مان لو نا کہ اللہ رب العزت نے جو حدود سیٹ کیے ہیں انسان کے لیے, یہی انسانیت کے لیے بہتر ہے. اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو, مجھے, اس دنیا میں آخری آنے والے شخص کو
اور پہلے آنے والے شخص کو, سب کو. جب تک یہ جسم بنے نہیں تھے ہماری یہ باڈی, ہماری یہ لکس انوینٹ نہیں کیے گئے تھے, نہ ہماری آنکھیں بنی تھی, نہ ہمارا جسم کا کوئی بھی پارٹ بنا تھا, لیکن روحیں تھی. تو اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو, چاہے مشرک ہے, چاہے کافر ہے, چاہے مسلم ہے, چاہے نافرمان ہے, چاہے فرما بردار ہے, چاہے خوبصورت ہے, چاہے بدصورت ہے, چاہے پٹھان ہے, پنجابی ہے, گورا ہے, کالا ہے, ساری روحوں کو, ساری انسانیت کو پہلی روح سے لے کر آخری روح تک ایک جگہ جمع کیا تھا. میں بتاتا ہوں اس لاجک کو, میں سمجھاتا ہوں آپ کو, بہت اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں, کیونکہ مجھے خود ہی آ گیا تھا, اور میں اس لاجک کو سمجھنے کے بعد میری آنکھیں کھل گئی تھی, اور مجھے میرا اصل رشتہ سمجھ آنے لگ گیا تھا, مجھے میرا اصل تعلق سمجھ آ گیا تھا. میں جن تعلقات کو 20-25 سال سے اپنے تعلق سمجھ رہا ہوں, یہ تو بہت ٹیمپریری ہے, انہوں نے تو میرے کسی کام نہیں آنا. ان لوگوں نے تو 2-4 غلطیوں کے بعد مجھے گھر سے نکال دینا ہے بھائی. لیکن میں نے جب اللہ کے تعلق کو سمجھا نا, خدا کی قسم میری آنکھیں کھل گئی تھی. اور یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, پلیز اس چیز کو سمجھیں, پلیز. آپ کو آپ کے جسم بنانے سے پہلے اکٹھا کیا گیا ہے, آپ لوگوں کو زندگی کے ایک مرحلے سے گزارا گیا ہے, پھر دوسرے مرحلے میں بھیجا گیا ہے, پھر تیسرے مرحلے میں آپ جی رہے ہیں, اور چوتھا, پانچواں, چھٹا باقی ہے. آپ لوگوں کی زندگی کی ایک بننے کی جگہ ہے اور ایک ختم ہونے کی جگہ ہے, آپ سمجھیں اس بات کو. تو جب تک جسم نہیں بنے تھے نا, جسم تو ماں کے پیٹ کے اندر بنتے ہیں, اس سے پہلے ہم اللہ کا سامنا کر چکے ہیں, ہم اللہ کے سامنے کھڑے تھے, اور اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں, کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا, کیا میں ہی تمہارا سب کچھ نہیں ہوں, کیا مجھ سے زیادہ کسی اور چیز کو تم عزیز چاہ سکتے ہو, یعنی کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, بنانے والا, پالنے والا, کھلانے والا, زندگی دینے والا, جسم بنانے والا, پھر موت دینے والا, اور اسی جسم سے تمہاری روحوں کو آزاد کرنے والا, اور پھر انہی روحوں کو دوبارہ جسم دینے والا, اور پھر تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ ہم سے اللہ رب العزت نے پوچھا تھا, اور ہم سب نے, میں نے, تم نے, تمہارے گھر والوں نے, تمہارے ماں باپ نے, سب نے ایک آواز سے کہا تھا, سب نے دل سے کہا تھا, ریالٹی کو تسلیم کر کے کہا تھا, اللہ کو مان کے کہا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. ہاں, تو اللہ نے یہ کویسچن کرنے کے بعد ہمارے جسموں کی طرف, ہمیں دوسرے سٹیج کی طرف آنے کا بندوبست کرنے کی طرف متوجہ ہوئے. پھر ہمارے جسم ماں کے پیٹ میں بنائے گئے پانی کے ایک قطرے سے. امیجن, پانی کے قطرے سے دنیا کی اشرف المخلوق بن رہی ہے. کوئی عام بات ہے؟ تم لوگ سائنس سے متاثر ہو رہے ہو, سائنس نے راکٹ لانچ کر دیا ہے, تو ٹی وی چینل پہ ایک نیا چینل آ گیا ہے, تو آئی فون نے 13 Pro Max انوینٹ کر لیا ہے, 14 Pro Max انوینٹ کر لیا ہے. ہاں, تمہیں یہ ساری چیزیں بہت متاثر کرتی ہے نا. ہاں, ٹویوٹا نے نئی کار نکال لی ہے, اس کی قیمت یہ ہے, ہاں یہ اے سی اچھا ہے, انورٹر اچھا ہے, فریج اچھا ہے, یہ اچھا ہے, فلاں اچھا ہے, ڈمکانا اچھا ہے, اس کی شکل اچھی ہے, وہ اس کی سیرت اچھی ہے. ہمیں تو یہ چیزیں متاثر کرتی ہیں نا. کیا کبھی تم نے اس چیز پر غور کیا کہ اللہ رب العزت ایک پانی سے انسان بنا رہا ہے, انسان کا جسم بنا رہا ہے؟ کیا کبھی تم نے اسے صرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا؟ یہ چیز کافی تھی تمہیں اپنے رب سے حیران کرنے کی, اپنے رب کے سامنے دل سے سجدہ کرنے کے لیے. یقین کریں, لیکن آپ نے اس چیز کو امپورٹنس نہیں دی, جس کی وجہ سے تم اللہ سے بیگانی زندگی گزار رہے ہو, جس کی وجہ سے تم اللہ کو جان کر بھی اللہ سے انجان ہو, جس کی وجہ سے تم اللہ کے ہو کر اللہ کے نہیں ہو, جس کی وجہ سے اللہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی پرابلم بنا ہوا ہے. آج تمہیں میتھ کے تھیورم سمجھ آ جاتے ہیں, مالیکیولز کا علم تمہیں مل گیا, فرکشن کا علم تم نے رٹ لیا, کیمسٹری پوری رٹ لی تم نے, پی ایچ ڈیز تک ڈگریاں کر لی تم لوگوں نے. لیکن تمہیں ایک ایسی ذات جس نے اپنا انٹروڈکشن خود کروایا, تمہیں کسی ریسرچ پر نہیں چھوڑا تمہیں کہ جاؤ پہلے ریسرچ کرو, جاؤ پہلے پہاڑوں پر جاؤ, پہلے سمندروں کے اندر غوطے لگاؤ, اس کے بعد جا کے تمہیں اللہ ملے گا. ایک ذات تمہیں اپنا انٹروڈکشن خود کروا رہا ہے, اور اس کے باوجود اتنا بڑا ایلیمنٹ, اتنی بڑی نشانیاں ہونے کے باوجود تم اللہ کی معرفت سے غافل ہو, تم اللہ کی پہچان سے غافل ہو. میں اللہ کی پہچان سے غافل ہوں. میری زندگی کا سب سے بڑا ظلم, میری زندگی کی سب سے بڑی غفلت, میری زندگی کی سب سے بڑی غفلت یہ ہے, جب تک میں نے اس کو ایڈمٹ نہیں کیا تھا تب تک میں اس کے سدھار کی طرف نہیں آیا تھا. اور جب تک تم اس کو ایڈمٹ نہیں کرو گے, تمہاری زندگی میں کبھی بھی اللہ کو وہ ویلیوز نہیں ملیں گی تمہاری طرف سے. اور اللہ کو ویلیوز نہ دینا تمہاری بربادی ہے. تمہاری ویلیو نہ دینے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرعون نے اللہ کا انکار کیا تھا, کیا ملا اسے؟ قارون نے اللہ کا انکار کیا تھا, کیا ملا اسے؟ اور اللہ کو کیا نقصان دے دیا انہوں نے؟ تم کیا نقصان دے دو گے؟ تمہارے گھر والے کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں تمہارے رب کو؟ اور تمہاری گمراہیاں, تمہارے یہ چھوٹے موٹے گناہ, تمہارا یہ زنا, یہ شراب پینا, یہ ناچنا, یہ گانا, یہ فالوورز, یہ کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے آنا, یہ اللہ رب العزت کی عزت میں کمی کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے.
تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. تم ٹک ٹاک کے فالوورز بنا کے اپنے آپ کو سیٹسفائڈ سمجھ رہے ہو, لیکن تمہاری زندگی کی سب سے بڑی سیٹسفیکشن تو ختم ہو رہی ہے. تمہیں لوگ تو مل رہے ہیں لیکن اللہ تم سے دور جا رہا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. تمہیں فالوورز تو آ رہے ہیں لیکن تمہاری آخرت ڈیمیج ہو رہی ہے. ہاں تمہیں دولتیں آ رہی ہیں, ہاں تمہیں لیمبورگینی مل رہی ہے, ہاں تمہیں بڑے بڑے لوگ سلیوٹ کرنے لگ گئے ہیں, تمہاری تالیاں بجانے لگ گئی ہیں, لوگوں نے تمہارے اکاؤنٹ پر ویریفائڈ ٹک دیکھ کر تمہیں ویلیوز دینا سٹارٹ کر دی ہے, لیکن تم اللہ کی نظروں میں گر رہے ہو بھائی. کیا فائدہ؟ تمہیں تو اپنے اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں ہے اور تم سیلیبریٹی بن کے گھوم رہے ہو. تم اپنے آپ کو سیلیبریٹی کہنا لیکن لائق ہو, سٹار کہلانے کے لائق ہو. تمہارے پاس وہ ایلیمنٹ ہی نہیں ہے کہ جس سے انسان سٹار کہلائے, اور دنیا تمہیں سٹار بنائے گی. ایسی دنیا جو لاکھوں سٹار مر جانے کے بعد ان کو یاد تک نہیں رکھتی. جنریشن تو چینج ہوتی رہتی ہے. تمہیں کیا پتا کہ 100 سال پہلے کون سیلیبریٹی تھا, کون سٹار تھا, کون فیمس تھا؟ یاد رہا؟ نہیں رہا. تمہارا لینا دینا ہی نہیں ہے اس سے. یہ موجود ٹک ٹاک سیلیبریٹی سٹار بھی ختم ہو جائیں گے 100 سالوں بعد. تم لوگ بھی مر جاؤ گے اور اس کے فالوورز بھی مر جائیں گے اور یہ خود بھی مر جائیں گے. لیکن اتنا بڑا گھاٹا کر کے مریں گے نا یہ لوگ کہ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کے پورے کھا جائیں گے اور اللہ سے گڑ گڑا کے بھیک مانگیں گے صرف ایک دن کے لیے اس دنیا میں واپس آنے کے لیے, تاکہ وہ توبہ کر سکے. لیکن اللہ رب العزت نے ایک نہیں سننی. پتہ ہے اللہ نے کیا کہنا ہے؟ ہم آج تمہیں ویسے ہی بھول گئے جیسے تم دنیا میں مجھے بھولے ہوئے تھے. آج ہم تجھے ویسے ہی اگنور کریں گے جیسے تم دنیا میں مجھے اگنور کیا کرتے تھے. آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ لوگوں کی زندگیوں کی نشانیاں, زندگیوں کی حقیقتیں آپ کو چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں, اور آپ انہی حقیقتوں سے آنکھیں بند کر کے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ساری انجوائمنٹ یہی کرنی ہے تو پھر جنت کس لیے بنائی اللہ نے؟ پھر کہہ دینا تھا نا اللہ نے کہ اوکے ٹھیک ہے, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں. ہوش کے ناخن لے. اینی ہاؤ, اللہ رب العزت نے ہمارے جسموں کو بنایا. اب مجھے ایک بات بتائیں, تم ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رہتے ہو. کہتے ہیں نا کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ یار اگر اللہ نے ہم سب کو جمع کیا تھا, اگر اللہ نے ہم سے سوال کیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور ہم سب نے کہا تھا کہ ہاں یا رب تو ہی ہمارا رب ہے, پھر اس دنیا میں کے آنے کے بعد ہمیں وہ ملاقات یا وہ اللہ کا وہ پوچھنا یاد کیوں نہیں ہے؟ تو تمہیں تو یاد 9 مہینے بھی نہیں ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر تم نے گزارے تھے. تمہیں تو وہ سچویشنز بھی نہیں یاد کہ تم کس کروٹ لیٹے تھے, تم کھاتے کیا تھے, پھر اسے نکالتے کہاں سے تھے, تم سانس کہاں سے لیتے تھے, حالانکہ ماں کے پیٹ کے اندر تو آکسیجن تھی نہیں, تمہیں کہاں سے مل رہی تھی؟ تم تو بند کمرے میں قید تھے. 3 دن رہ کر دکھاؤ نا ایک کمرے میں مان جاؤں گا تمہیں. بغیر کچھ کھائے, بغیر کچھ پیے مر جاؤ گے. تم ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رہے ہو. 9 مہینے تک. تم 3 دن کے لیے کسی پکنک پوائنٹ پہ جاتے ہو نا تو تمہیں وہاں کے پہاڑ بھی حفظ ہو جاتے ہیں, وہاں کی گلیاں بھی تمہیں یاد ہو جاتے ہیں, اور وہاں کے لوگوں کے چہرے بھی تم پڑھنے لگ جاتے ہو. لیکن تم 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے ہو. کیا تمہیں ایک بھی دن یاد ہے؟ کیا ایک بھی سچویشن یاد ہے؟ کیا ایک بھی نوالا یاد ہے؟ کیا تمہارا دانتوں کا بننا تمہیں یاد ہے؟ تمہاری آنکھوں کا بننا تمہیں یاد ہے؟ کچھ نہیں یاد. تو کیا تم انکار کر دو گے ماں کے پیٹ کے اندر رہنے کو کہ مجھے یاد نہیں ہے اس لیے تم جھوٹ بول رہے ہو؟ یا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو اکٹھا کیا ہو, ہم سے پوچھا ہو کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور پھر ہم سب نے یہ کہا ہو کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. جس طرح تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر کی سچویشن یاد نہیں ہے, اسی طرح تمہاری میموری اریز کر دی گئی ہے تاکہ تم فلی کنسنٹریٹ کر سکو اپنے امتحان پر. سوچوں کے حوالے نہ کرو. جو ہوا سو ہوا, جو لائف گزرنی تھی گزر گئی, اس سے اب تمہارا لینا دینا نہیں ہے. اب جس طرح تم یہاں کھڑے ہو کر یہ سوچنے لگ جاؤ کہ اللہ میں نے پھر سے عالم ارواح میں آنا ہے, اور اب تو میں ہوش میں ہوں, میری روح کو میری جسم سے نکال, اپنے سامنے کھڑا کر, مجھ سے پوچھ کہ میں تیرا رب نہیں ہوں, تو میں آپ کو آنسر دینے کے لیے ریڈی ہوں یا اللہ, تاکہ مجھے یاد تو ہو. یہ پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل. سیم اسی طرح جب تم اللہ کے سامنے محشر کے دن کھڑے ہوگے نا اور اللہ سے کہو گے اللہ ہاں دنیا کی زندگی تو اب یاد آ گئی, آنکھیں تو اب کھل گئی, اللہ ہم نے اب دیکھ لیا وہ سب کچھ جو قرآن نے بتایا تھا, اب ہمیں وہاں بھیج دے. پاسبل ہی نہیں ہوگا, نہیں ہوگا پاسبل. یاد رکھنا اللہ رب العزت اپنے قانون نبیوں کے لیے بھی نہیں بدلتے تھے. صحابہ قربان ہوتے گئے, انبیاء کو اذیتیں ملتی گئی, لیکن اللہ نے دین کو کسی کے لیے چینج نہیں کیا. بھائی آپ سمجھیں اس بات کو. جس دین کو ہم مذاق بنا کر جی رہے ہیں نا, جس دین کو ہم نے کھلونا بنایا ہوا ہے, جب دل چاہا کھیل لیا, جب دل چاہا بور ہوئے رکھ دیا, اور جب دل چاہا کک کر دیا. یہ دین کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے, یہ نہیں چلے گا, ایسا نہیں ہوتا. دین کوئی ٹوکری میں پڑی چیز, کوئی آلو پیاز ٹماٹر نہیں ہے. بھائی دین کی ایک ویلیو ہے, اور اس ویلیوز کو اتنے ایگزامپلس سیٹ کر کر کے تم لوگوں کو دکھایا گیا ہے. ہم نے ابھی تک دین کی ویلیوز کو سمجھا ہی نہیں. یہاں جس دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہستی کے دانت مبارک شہید ہو رہے ہیں, اس دین کے لیے تمہارا ابھی تک ایک ناخن ضائع ہوا نہیں ہوا. تم نے کیا قربانی دی اپنے دین کے لیے؟ تم تو جب
نماز روزہ زکوٰۃ پڑھتے ہو تو لوگوں کی 2-4 باتیں تمہیں مایوس کر دیتی ہیں، چھوڑ دیتے ہو. تم تو توبہ کے لیے اس لیے نہیں آتے کہ اپنا آپ تمہیں اندر سے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ چھوڑ، تو گناہ گار ہے، تو گناہ کرتا ہے. کتنے کمزور ہیں ہم. تم تو توبہ سے ہٹ جاتے ہو اپنی 2 چھوٹی موٹی سوچیں لے کر. اور صحابہ کے پاس گناہ ہوتا تھا، نبی کی غلطی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اس غلطی کو سدھارنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے تھے، اور اس غلطی پر جو اللہ رب العزت نے سزا سیٹ کی تھی دنیا میں دینے کے لیے، اس کو جب تک لے نہ لیتے تھے تب تک انہیں سکون نہیں ملتا تھا. تمہیں تو گناہ کرنے کے بعد یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا. یہ ہے ہمارے اندر فرق، یہ ہے ہماری کمزوریاں، یہ ہے وہ چیزیں جن سے ہمیں معاشرہ سلا کر بے ہوش کر کے رکھنا چاہتا ہے. اور ہم بھی ان میٹھی میٹھی گولیوں سے سو رہے ہیں آرام سے، کوئی فکر نہیں کر رہا، کوئی اپنی فکر نہیں کر رہا. قسم سے سب جیسے کہ جنت کے حقدار بنے ہوئے ہیں. ارے اشرف مبشرہ کو تو دنیا میں جنت کی بشارتیں دے دی گئی تھی اور وہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے. اللہ کے دین کے بڑے بڑے احکامات، جہاد جیسا حکم، یار تیر کھانے کے بعد بھی کنفیوز ہو کے اس دنیا سے جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کو ہمارے ایکشنز پسند آئے ہوں گے بھی کہ نہیں، ہمارے اعمال قبول ہوں گے بھی کہ نہیں، ہماری قربانیاں قبول ہوں گی بھی کہ نہیں. اور ہم 2-4 نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بس مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا. باقی علم سیکھنا تو علماء کا کام ہے، قرآن کی قرات کرنا تو قاریوں کا کام ہے، معاشرے میں دین کو پھیلانا تبلیغ والوں کا یا بڑے بڑے علماء کا یا وہ لوگ جو اچھے طریقے سے بول لیتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. حالانکہ ہماری نبی نے کہا کہ ایک آیت بھی پہنچاؤ، ایک بات بھی پہنچاؤ اگر پتہ ہے. تمہیں تو 1000 باتیں پتہ ہے، تم تو خود سے انجان بنے پھر رہے ہو. اپنی غلطیوں کے ساتھ تم نے جینا سیکھ لیا ہے، اپنے گناہوں کے ساتھ تمہیں جینا آ گیا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھانا آ گیا تمہیں. اسی لیے ریلیکس ہو تم. ادروائز تمہارا ایک بھی پل تمہیں چین سے نہ گزرنے دیتا تمہارے گناہ، تمہاری غفلت اور تمہاری یہ سچویشن کہ جس میں تم نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہی نہ. ہم جوان ہو چکے ہیں یار، ہم اللہ کو کب پہچانیں گے؟ یا قرآن جب اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا تب جا کے ہم اللہ کی کھوج لگائیں گے؟ پھر تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح حدیث میں یہ بتا دیا ہے کہ تم لوگوں میں ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو اللہ کی کتاب ہے. مجھے بتائیں کیا حالت کی ہے ہم نے قرآن کے ساتھ. ہاں نہیں، ہمیں تو قرآن سے بڑی محبت ہے نا. ہم تو قرآن کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی. ہم نے تو قرآن کو وہ ویلیوز دی ہوئی ہیں کہ بس کیا کہوں. یاد رکھنا اتنی ساری باتیں کہنے کا مقصد ڈرانا نہیں تھا. میں صرف آپ لوگوں کو جگانا چاہ رہا ہوں اس نیند سے کہ جس نیند میں میں بھی سویا ہوں اور آپ لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں. جگانے کے لیے کوئی نہیں آتا. لوگ تمہارے سونے سے فائدہ اٹھائیں گے، لوگ شکر کریں گے کہ تم سوئے ہوئے ہو، کیونکہ لوگ تم سے بیزار ہو چکے ہیں. اور تم جن لوگوں کے ارد گرد جی رہے ہو ان کو تمہاری ویلیوز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ہو کیا. تم ایک ڈائمنڈ ہو، ایک ہیرے ہو، قیمتی چیز ہو اللہ کی نظروں میں. لیکن بس تم ایک ایسے ہیرے بن گئے ہو کہ بچے اس سے کھیل رہے ہیں اس کی قیمت جانے بغیر. بچوں کو اس ہیرے کی قیمت کیا پتا، نادانوں کو ایک ہیرے کی قیمت کا کیا پتا، پاگلوں کو ایک ہیرے کی قیمتوں کا کیا پتا کہ ہیرا، ایک قیمتی ہیرا کیا ویلیو رکھتا ہے ایک عقل مند انسان کی نظروں میں یا ایک بھوکے انسان کی نظروں میں. تم وہ ہیرے ہو جس سے بچے کھیل رہے ہیں. ہاں، اور تم ان بچوں کو سمجھا رہے ہو. جس دن تم ان بچوں کے جب یہ بچے کھیل کھیل کے تم سے تھک جائیں گے نا اور تمہیں پھینک دیں گے کہیں اور تم جا کے کسی نالی میں گرو گے، گندے ہو جاؤ گے، اس وقت جب تم پر کسی اہل علم کی نظر پڑے گی نا، کسی ایسے انسان کی نظر پڑے گی جو تمہاری ویلیوز کو جانتا ہے، وہ تمہیں اٹھائے گا، پتہ ہے، اپنے ہاتھوں کو گندا کر کے اس نالی میں ہاتھ ڈال کے تمہیں اٹھائے گا اور ہاتھ دھونے سے پہلے تمہیں صاف کرے گا کیونکہ وہ تمہاری قیمت کو جانتا ہے. اس کے بعد جا کے وہ تمہیں پالش کرے گا.